بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جنگ کی خبریں، صورتحال، ایران نے اسرائیل پر حملے کیے، اسرائیل نے ایران پر حملے کیے، اور تیزی روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری جانب جنگ بندی ہے۔ امریکہ واضح کر رہے ہیں جنگ بندی ہے، اور جنگ بندی ہی نہیں، مذاکرات بھی جاری ہیں، اور مذاکرات ڈائریکٹ نہیں ہیں، انڈائریکٹ ہیں۔ اور نئی جو رجیم ہم نے چینج کر دی ایران میں، جو نئے لوگ آئے وہ بہت اچھے ہیں، بڑے معقول ہیں۔ امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور اگر کامیاب نہ ہوئے تو پھر دھمکی دے دی انہوں نے۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ حزب اللہ وہ اسرائیل میں گھس گئی، اور اسپین کا ایک بڑا فیصلہ، کویتی واٹر پلانٹ کس نے تباہ کیا؟ تو ٹرمپ کی دھمکی اور امریکن عوام کی بے چینی، ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں میلہ لگا ہے پی ایس ایل کا، لیکن عوام کے بغیر، صرف سکرین تک میلہ ہے، گراؤنڈ تک میلہ ہے، عوام گراؤنڈ سے دور ہے، لیکن کرکٹ لورز کے لیے کرکٹ جاری ہے، ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس میں سکینڈل ہوا کہ پہلی افتتاحی تقریب میں نسیم شاہ کے ٹویٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا ایکس اکاؤنٹ سے، اور وہ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کہ جناب یہ جو کوئن کی طرح گراؤنڈ میں آئی، ان کی آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس پر بڑی ٹرولنگ ہوئی، ان کو نوٹس بھی جاری ہوا کہ آپ کو اس سے کیا تعلق ہے، آپ کو ریمارک دینے کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے فوراً اسے صاف کر دیا کہ نہیں، اور بیان یہ دیا کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا تھا، اور بڑی مشکل سے ہم نے واپس اسے کرایا، تو یہ اس لیے میں نے ہٹا دیا، وہ کسی نے کیا تھا۔ بہرحال بی سی پی نے نوٹس جاری کیا، بلکہ فیصلہ بھی آ گیا کہ 2 کروڑ روپے ان کو جرمانہ کیا گیا۔ تاہم جیسے ہی نوٹس جاری کیا، بلا سوچے سمجھے ٹائم سے پہلے نسیم شاہ نے بیان دیا، غیر مشروط معافی مانگی، اور معاملہ ہو گیا گول، یعنی ان کو معافی مل گئی۔ لیکن دوسری جانب لاہور قلندر کے میچ میں یہ شور مچ گیا کہ بال ٹیمپرنگ ہوئی ہے۔ الزام لگا، کپتان شاہین آفریدی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو کیمرے بتائیں گے کی گئی کہ نہیں کی گئی۔ سکندر رضا بالر، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں لا علم ہوں، مجھے نہیں پتہ۔ مدعا پڑ گیا، گیند جو تھی وہ امپائر نے لی تھی فخر زمان کے ہاتھ سے، اور گیند بدلی گئی تھی، لہٰذا فخر زمان پہ پڑ گیا مدعا، ان کو نوٹس ہو گیا جاری۔ اب ثقلین نسیم شاہ جو ہیں وہ تو ان کو معافی مل گئی، لیکن 2 کروڑ جرمانے کا کیا بنے گا یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ بہرحال ان پہ فیصلہ آیا تھا 2 کروڑ جرمانے کا۔ اب فخر زمان پھنسے ہوئے ہیں، بہرحال ان کا بھی آ جائے گا فیصلہ۔ بات کرتے ہیں ٹرمپ کی دھمکی کی۔ ٹرمپ کی دھمکی اور امریکن جو ہیں وہ ہیں بے چین، یعنی امریکہ میں دوسرے تیسرے روز بھی مظاہرے ہوتے رہے کہ ہمیں کنگ نہیں چاہیے، یعنی ہمارے ہاں ہمارے سسٹم میں کنگز کی گنجائش نہیں، چاہے وہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور، کسی بادشاہ کی سلامت کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بے مقصد ہو رہی ہے، اس سے سوائے مہنگائی کے، مصیبتوں کے اور کچھ نہیں ہوگا، دنیا پر مصیبتیں آن پڑیں۔ وزیر اعظم برطانیہ، انہوں نے کہا جنگ ہماری ہے ہی نہیں تو ہم کیسے ساتھ دیں، بار بار ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یورپ ساتھ دے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، تو ہمارا جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آبنائے حرمس کو کھلوانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور وہ جنگی انداز میں نہیں کر رہے، سفارتی انداز میں کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس ٹائپ کی بات تو ہونی چاہیے۔ لیکن اسپین نے دھماکہ کر دیا۔ ٹرمپ کی دھمکی بتاتا ہوں، ٹرمپ نے بہت دھمکی دی، لیکن وہ کیا دھمکی دی؟ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہو چکی ایران میں، تیسری رجیم آ گئی اور بہت اچھی ہے، بڑی معقول ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہو رہا ہے، انڈائریکٹ ہو رہے ہیں، ہم نے اپنے اہداف کے لیے فوجی بھی اتاری ہیں، فوج وہاں پہنچ بھی گئی ہے، مشرق وسطیٰ میں فوج موجود ہے، اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم ان کے توانائی کے اڈے اور جو پانی کے ذخیرے ہیں وہ سب تباہ کر دیں گے، اور تباہ کر کے عزیز جنگ سے نکل جائیں گے، بھائی واپس کہاں آ جائیں گے، کہ پھر ہم جیت جائیں گے۔ اب اس کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں دنیا میں، کیوں؟
کہ اسرائیل جو ہے جنوبی لبنان میں داخلے کے لیے نتنیاہو صاحب نے فوج کو حکم دیا، وہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے حزب اللہ سے، لیکن حزب اللہ دوسری جانب سے وہ اسرائیل میں گھس گئی، اور ان کا اپنا چینل یعنی 13 جو ہے ان کا وہی رپورٹ دے رہا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو قید بھی بنایا، قیدی بھی کیا، مارا بھی، اور 10 بدس لڑائی ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 2 علاقے، ایک شمونہ ہے اور ایک شاید کریات شمونہ، اور دوسرا ہے میٹولا کوئی اس طرح کا نام ہے، تو ان 2 علاقوں پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں حزب اللہ، جبکہ اپنے توسیعی پروگرام میں اسرائیل لبنان کے جنوبی علاقے میں گھس کے اپنی سرحدیں آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جس کی سرحدیں کوئی نہیں، یہ ہر 6 مہینے سال بعد ایک لڑائی لڑتا ہے اور اپنی سرحد آگے کھینچ کے لے جاتا ہے، یعنی دنیا کے نقشے پہ اس کی سرحد جو ہے وہ سرحد کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن حزب اللہ نے کام دکھایا اور سخت مقابلہ وہاں پہ جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ امریکن عوام کیا، امریکن عوام کہتے ہیں یہ جنگ اس کی ضرورت نہیں تھی، اسرائیل کے بہکاوے میں آ کے ٹرمپ نے جنگ کی، اور ٹرمپ کو ہم یہ اختیار نہیں دیتے، بلکہ پارلیمنٹ سے اختیار جو صدارتی اختیار ہے یہ واپس لینا چاہیے۔ اب اسپین یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے پہلے بھی کہا تھا ہم اڈے نہیں دیں گے، یہ جنگ غلط ہے، اب بھی اس نے کہا نہ ہم زمینی اڈے دیں گے امریکہ کو، نہ ہی اب ہم اپنی فضائی حدود سے امریکن جنگی طیاروں کو گزرنے دیں گے، پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، اسے چانس یہ لگ رہے ہیں کہ یہ جو 4 وزرائے خارجہ کا جو وزیر خارجہ کا جو ہمارے یہاں اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اس کے بعد اگر کہیں مذاکرات کی بات ہوئی، کوئی ٹیبل سجی، تو شاید یورپ کی جانب سے اسپین بھی بیچ میں کود پڑے کہ جناب میں آتا ہوں صلح سمجھوتا کرانے کے لیے، میں صلح چاہتا ہوں، امن چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ اب کویت کا ایک واٹر پلانٹ جو ہے بہت بڑا تباہ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جو یہ مشرق وسطیٰ میں کھارا پانی ہے، میٹھا پانی نہیں، تو ہر ملک میں کویت ہو، قطر ہو، دبئی ہو، کہیں بھی ہو، سب جگہ میٹھے پانی کے لیے وہاں پلانٹ لگائے جاتے ہیں۔ وہ ایک پلانٹ بہت بڑا جو ہے کویت کا، وہ تباہ ہو گیا۔ الزام لگا ایران پر، ایران نے کہا نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فاسٹ فلیگ آپریشن ہے، یہ اسرائیل نے کام دکھایا، اور وہ وہی کر رہا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جا سکے۔ تو یہ معاملہ جو ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا کہ کس نے کیا۔ بہرحال ایران نے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں، لیکن امریکہ بہادر نے جو دھمکی دی ہے توانائی کی اور پانی کے ذخائر کی کہ ہم سب کچھ تباہ کریں گے، وہ خارب کے خارق جو جزیرہ ہے وہ اور دوسرے جزیرے جن پہ قبضہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، وہ کہتے ہیں سارے ہم جو ذخیرے ہیں ان کو تباہ کر کے اور ہم جنگ سے نکل جائیں گے، یعنی بیک فٹ کھیلنے کو تیار، بھاگنے کے لیے تیار کھڑے۔ یہ بوکھلاہٹ ہے ٹرمپ کی، ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو اب معاملات یہاں تک چل آگے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل سے ہوتے ہوتے واپس جنگی، اور جنگی حوالے سے یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہ اہم مورچہ ثابت ہوا، اور دوسری جانب ریڈ سی پہ بھی جو حوثی پہنچ گئے۔ تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایرانیوں نے ان کی نبض پہ اور سانسوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیوں کہ امریکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تیل بہت ہے، ہمارے پاس تیل ہے، وہ ظاہر ہے وینزویلا پہ انہیں قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں سے تیل نکال رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو باقی دنیا کو فرق پڑے گا، پوری دنیا کو تباہی ہوگی، لہذا دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو، ہمارا اتنا نہیں، ہمارا تو 1% نقصان ہوگا، زیادہ نقصان دنیا کا ہوگا۔ یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو بیچ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں کہ یورپ ان کی نہیں سن رہا، نیٹو ان کی نہیں سن رہا، مشرق وسطیٰ جو ہے اس کو لڑانے کی کوشش کریں، لیکن وہ نہیں لڑ رہا تمام تر نقصانات کے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی دھمکیوں کے باوجود بھی جو ٹرمپ بہادر ہیں وہ حملہ کیوں نہیں کر دیتے، بڑا فوجیں لے کے حملہ کر دیں ڈائریکٹ ایران پہ۔ ایران تو چھوٹی پاور ہے، آپ بڑی پاور ہے، سپر پاور ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ایران کسی دھمکی میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہیں، ساری قیادت مار دو تب بھی ہم کھڑے ہیں، ہمارے سسٹم ایسا ہے، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم بدلہ لیں گے اپنے رہبر معظم کا، اور ہم اپنی قوم کا بدلہ لیں گے، اور قوم بھی ساتھ کھڑی ہے۔ کہیں یہ نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسے بند کرو، یہ نہ، وہاں بالکل، بلکہ کہنے والے
اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اسی طرح جس طرح کبھی ہر سال عراق میں محرم الحرام کے موقع پہ موقف لگائے جاتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، کھانا پانی یہ وہ، اسی طرح شاہراہوں پہ اس طرح کے موقف لگا دیے گئے اور بیرون ملک سے لوگ آئے ہیں مدد کرنے ان کے لیے، تو وہ تو کہہ ہی نہیں رہے۔ اسی طرح 2 دن پہلے جب صدر بازاروں میں گئے تو انہیں بھی لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں جناب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سیلفیاں کھنچائیں، خوش تھے۔ انہوں نے کہا مہنگائی یا کوئی بحران کسی قسم کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ دوسری طرف یہ معاملات ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا بحران میں سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آبنائے حرمز سے ایک سعودی عرب کا جہاز بھی کلیئر ہو گیا، نکل گیا۔ کہاں گیا، کیسے گیا؟ لوگ پریشان ہیں کہ سعودی عرب کا جہاز کیسے وہاں سے گزر گیا؟ تو جناب اس پہ پاکستانی جھنڈا لگا تھا، سبز لالی پرچم، اور وہ پاکستان کے لیے تیل لے کے آیا، گیس لے کے آیا یا تیل لے کے آیا، بولے پاکستان کے لیے لایا اور اسے انہیں نے کلیئر کیا۔ اب ایک اہم رہنما ایران کے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ٹول ٹیکس لیں گے، جو ٹیکس دے وہ یہاں سے گزر جائے، ہم نے بھی تو اپنا ملک چلانا ہے، ہماری جگہ ہے، ہمارے پاس سے گزرے گا تو ہم اسے ٹول ٹیکس لیں گے۔ تو یہ معاملہ یہ علاؤالدین برجودی ہیں، انہوں نے کہا، بڑے اہم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا ہوگا۔ اب چینل 3 کہہ رہا ہے کہ جناب چینل 13 اسرائیلی یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ گھس گئی ہے، 10 بدس لڑائی ہو رہی ہے اور اسرائیلیوں کے پاس ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے فوجیوں کی مزید فوج نہیں ہے۔ تو جناب ایسے میں کیا ہوگا؟ پھر دم مست کلندر ہوگا اور کیا ہوگا؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تباہی بربادی ہوگی، جو بھی ہوگا، لیکن اسرائیل کی پہلے ہوگی۔ ایران تو تیار ہے کہ چاہے جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے اور اس طرح جو ہے صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستانی حکومت کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے وزرائے خارجہ کو جو مسلمانوں کو اکٹھا کیا 4 اہم ملک، اس سے بڑے مثبت نتائج نکلے ہوئے، تجاویز سامنے آئی ہیں جن کو ہم پیش کریں گے دونوں فریقین کے پاس۔ اور وزیر خارجہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم وہ چین کے دورے پہ بھی چلے گئے، کہ چین ہمارا آزمودہ دوست ہے، یقینی بات ہے خطے کی صورتحال پہ گفتگو کرنی ہوگی۔ اس کے بعد تو توقعات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مثبت نتائج جو ہیں 36 گھنٹے میں آئیں گے، لیکن میں اپنی جگہ قائم ہوں کہ یہ جو جنگ بندی کا ٹائم ہے جو پہلے ہفتے کا، اس میں مزید توسیع ہوگی، کیونکہ ابھی مسائل حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس میں راستہ نکالنے کے لیے اس کو مزید لنگر آن کیا جائے گا، اس میں لمبائی بڑھ جائے گی اس کی جنگ بندی کی، اور اللہ کرے جنگ بندی ہو۔ لیکن سوال یہی ہے کہ ٹرمپ کو کون پکڑے گا؟ تو وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ان کی کانگریس پکڑے گی، ان کی پارلیمنٹ پکڑے گی، ان کی عوام پکڑے گی۔ اسی طرح اسرائیل کو پٹک کون ڈالے گا؟ یہ بھی سب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے، دنیا کے جو ذمہ داران ہیں، مبصرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو پٹا جو ڈالے گا وہ ٹرمپ بعد ڈالے گا اور کوئی نہیں ڈال سکتا۔ نہیں تو دونوں جو ہے اس دلدل میں ایسے پھنسے کہ دونوں کے لیے اقتدار سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور دونوں ممالک کو بے تحاشا نقصان ہوگا۔ ایران چھوٹا ان سے ہوا ہے، جب میں نے کہا نا وہ توانائی بجلی کے جو باقی ہیں اور جو جوہری ہیں ان کو تباہ کر دیں گے، تو پہلے IAEA جو ہے اس نے کہا تھا کہ اگر تابکیری پھیلے گی تو بڑا نقصان ہوگا، اور ایران نے دھمکی دی کہ ہم NPT سے باہر آ رہے ہیں، جو معاہدہ ہے جس کی وجہ سے وہ IAEA آ کے ان کا معائنہ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس سے باہر آ گئے معاہدے سے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں کرائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی تیاری کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم پہ سکتے، کیوں؟ ایرانی موجودہ قیادت، موجودہ رجیم یہ کہتی ہے کہ ہمیں شک ہے کہ IAEA جو ہے، IAEA وہ جو جب ان کا ادارہ آئے گا یہاں ہماری تحقیقات کے لیے، تو ان کے ساتھ کوئی ایسے جاسوس یا ایسے لوگ آ جائیں گے ٹیکنیکل، جو ہمارے جو راز ہیں وہ افشاں ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا تو ہم اس پلیٹ فارم سے باہر آ گئے، NPT سے باہر، اور ہم ان کو پابند نہیں ہوں گے کہ ہم نے معائنہ کرائیں، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ پابندیاں تو 45 سال سے، اسی 45 سال کی پابندیوں میں سارے میزائل بنے، سب کچھ ہوا ہے، تو انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ ٹرمپ کی دھمکیاں اپنی جگہ، ان کی امریکن جو قوم ہے وہ الگ پریشان، اور وہ مطلب باقاعدہ بفری ہوئی ہے ٹرمپ کے خلاف، اور پارلیمنٹ میں بھی ان کے خلاف بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل میں بھی مسائل خراب ہیں، ان کے اپنے چینل کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لبنان پہ قبضہ کرنا ہے۔
تو فی الحال اب یہ گتھی سلجھتی نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے کوئی ہو جائے، اس لیے کہ دنیا میں امن ہوگا تو عام انسان کی، عام لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے راستے نکلیں گے. اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. لیکن سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان.